السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک غریب بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام اشرف تھا۔ اشرف کا بوڑھا باپ پردیس میں نوکری کیا کرتا تھا اور مہینے میں 2-4 روپے اپنے بال بچوں کو بھیج دیا کرتا۔ یہ روپے مہینے بھر کے خرچ کو پورے نہ ہوتے تھے۔ اکثر مہینے کے آخر میں دونوں ماں بیٹے بھوکے رہتے اور تن ڈھانکنے کو کپڑا تو بالکل میسر نہ ہوتا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگا کر پہن لیا کرتے تھے۔ بڑھیا کو معلوم تھا کہ اس کا بوڑھا شوہر زیادہ سخت محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ پیروں میں اتنا دم ہی نہیں کہ زیادہ محنت کر کے پیسے کما سکے۔ وہ یہی سوچتی کہ کسی کی ڈیوڑی پر پڑا رہتا ہوگا اور معمولی کام کاج کر دیتا ہوگا۔ اپنے شوہر کی مجبوری کے خیال سے بڑھیا نے کبھی اس سے مہینے پر زیادہ روپے نہیں مانگے۔ اشرف کی عمر ابھی صرف 13 برس کی تھی۔ اس نے صرف 3 جماعت ہی پڑھی تھی مگر قد لمبا اور ہاتھ پاؤں کا مضبوط تھا۔ اتنی سی عمر میں اچھا خاصا جوان معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن بڑھیا نے اشرف سے کہا، بیٹا تمہارے باپ جو کچھ بھیجتے ہیں اس سے ہمارا کام نہیں چلتا۔ ماشاء اللہ تم ہوشیار ہو گئے ہو، کچھ ہاتھ پیر چلاؤ تو ذرا گھر کے دلدر ہی دور ہوں۔ اشرف نے کہا، اماں ہاتھ پاؤں تو چلانے کو میں تیار ہوں، کوئی مجھے مزدوری پر تو لگائے تو آج چلا جاؤں، مگر مشکل یہ ہے کہ شہر میں کوئی کام ہی نہیں۔ کام کیسے نہیں اشرف؟ آخر اور لوگ بھی تو کھاتے کماتے ہیں۔ تم بھی ادھر ادھر چل پھر کر تلاش کرو تو کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا۔ اماں میں نے ڈھونڈنے میں کوئی کمی نہیں کی، مگر قسمت کا کیا کروں؟ نکٹھو کہیں کا، محنت سے تو خود جی چراتا ہے اور قسمت پر الزام رکھتا ہے۔ اس میں تقدیر کا کیا قصور ہے؟ تو ذرا گھر سے تو نکل سہی، پھر دیکھ کتنے کام چلتے پھرتے ملتے ہیں۔ بڑھیا نے غصے کے ساتھ کہا، اچھا اماں تم کہیں سے سیر بھر آٹا ادھار مانگ کر مجھے 2-3 وقت کی روٹی پکا دو، میں کل صبح سویرے ہی نوکری اور مزدوری کی تلاش میں نکل جاؤں گا اور جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاؤں واپس نہیں آؤں گا۔ ارے بے وقوف، تلاش کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کمر سے مہینے بھر کی روٹی باندھ کر آدمی گھر سے چل کھڑا ہو۔ نہ کرنے کے 100 بہانے، تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اماں تم ایک مرتبہ میرا کہنا کر دو۔ بڑھیا نے پڑوسن سے سیر بھر آٹا ادھار لیا اور رات کو 4 بجے تھوڑا سا نمک آٹے میں ڈال کر اسے گوندا اور موٹی موٹی روٹیاں گھی سے چپیڑ کر پھر ایک سفید کپڑے میں باندھ کر بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، لو بیٹا میرے بڑھاپے کی لاج رکھیو، بری صحبتوں سے بچیو اور جس طرح بڑی ماں کو پیٹھ دکھا رہے ہو اسی طرح منہ بھی دکھائیو۔ اچھا سدھار بیٹا، اللہ تمہیں جیتا رکھے اور خیریت سے واپس لائے۔ اشرف گھر سے نکلا اور ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ دوپہر تک چلتا رہا۔ دن ڈھلے برگد کا ایک اونچا درخت دور سے نظر آیا۔ تھوڑی دیر اس کے سائے میں سستانے کی غرض سے اس کے نیچے پہنچا۔ وہاں کنواں بھی تھا۔ پانی کو دیکھ کر اس کا جی للچایا اور کپڑا کھول کر وہیں کھانے بیٹھ گیا۔ خوب پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ کھانے سے فارغ ہو کر برگد کے سائے میں چادر بچھا کر سو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اشرف اتنا تھکا ہوا تھا کہ کئی گھنٹے تک اس کی آنکھ نہ کھلی۔ جب وہ جاگا تو دھوپ پیلی پیلی ہو چکی تھی۔ اشرف آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، اپنی چاروں طرف دیکھ کر دل میں بولا، آج تو رات کو یہیں رہنا چاہیے، اب آگے جانے کا وقت نہیں ہے، معلوم نہیں کہاں رات ہو جائے، ٹھہرنے کی جگہ ملے یا نہ ملے۔ یہ سوچ کر وہ قریب کے گاؤں میں چلا گیا اور رات وہیں گزاری۔ صبح کو پھر چل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی اور اشرف نے ایک ندی پر پہنچ کر منہ ہاتھ دھویا اور پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ روٹی کھاتے ہی اس کو پھر نیند آنے لگی۔ خوب انگڑائیاں آئیں، بدن ٹوٹنے لگا۔ اشرف تھکن دور کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی اور زور زور سے خراٹے نکالنے لگا۔ خراٹوں کی آواز سن کر
ایک موٹا تازہ بھورے رنگ کا کتا غراتا ہوا آیا اور اشرف کی بندھی ہوئی روٹی منہ میں دبا کر یہ جا وہ جا۔ اشرف سو کر اٹھا تو روٹی غائب تھی۔ بہت پریشان ہوا، ہر طرف نگاہ دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا۔ شام ہو چکی تھی۔ اس نے رات کو ٹھہرنے کی جگہ تلاش کی۔ آگے جانے کا وقت بالکل نہیں رہا تھا۔ پاس ہی چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں پہنچ کر اشرف ایک تیلی کے گھر ٹھہر گیا۔ تیلی نے پوچھا، بھائی لڑکے، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اشرف نے اپنا حال سنایا۔ تیلی بولا، میرے یہاں نوکری کرو تو میں ہی تمہیں نوکر رکھ لوں گا، آگے جا کے کیا کرو گے؟ اشرف نے کہا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، آپ مجھے نوکر رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے آگے جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ کتنے روپے مہینہ لوگے؟ اشرف نے کہا، آپ ہی بتائیے، آپ جو دیں گے میں خوشی سے لے لیا کروں گا۔ تیلی نے کہا، تو پھر 2 روپے مہینے دیا کروں گا، منظور ہو تو کل ہی سے کام شروع کر دو۔ اشرف نے 2 روپے کو بہت غنیمت خیال کیا اور خوشی سے تیار ہو گیا۔ اس نے تیلی سے پوچھا، بتا دیجئے کہ آپ مجھ سے کیا کام لیں گے؟ تیلی نے کہا، بھائی سچی بات یہ ہے کہ میرے یہاں تیل نکالنے کا کام ہوتا ہے۔ ایک دبلا سا بڈھا بیل ہے، وہ دن بھر کوہلو نہیں چلا سکتا۔ آدھا دن اسے کوہلو میں جوتا کروں گا اور آدھا دن تمہیں۔ تو کیا آپ مجھے کوہلو میں جوتا کریں گے؟ تو اور کیا، میں ہرگز آپ کے یہاں ملازمت نہیں کروں گا اور اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا۔ آپ آدمیوں سے بیلوں کا کام لیتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا میاں، تمہیں میرے یہاں نوکری کرنی پڑے گی۔ تم زبان جو دے چکے ہو، مجھے کیا خبر تھی کہ تم اتنے جھوٹے لڑکے ہو؟ تو کیا زبردستی تم مجھے نوکر رکھ لو گے؟ ہاں، اب تمہیں کوہلو میں جوتے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ تم بہت جھوٹے معلوم ہوتے ہو، وعدہ کر کے مکرتے ہو۔ یہ کہہ کر تیلی نے اپنا بیل کوہلو سے نکال دیا اور اشرف کو جوت دیا۔ کوہلو کا بوجھ اشرف کے کندھے پر پڑا تو اشرف مشکل سے 2-4 قدم چلا، پھر کھڑا ہو گیا اور بولا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے، میں فوراً اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اگر میں جلدی گھر نہ پہنچا تو میری ماں رو رو کر مر جائے گی۔ تیلی نے اشرف کی ٹانگوں پر زور سے لکڑی ماری اور پیٹھ پر ایک آڑ لگا کر بولا، اب کے کھڑا ہوا تو یاد رکھ، مار ہی ڈالوں گا۔ اشرف جلدی جلدی چلنے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ہانپنے لگا اور پسینے سے تر بتر ہو گیا۔ تیلی قریب ہی صاف زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ اس کی بیوی کوہلو میں تیل ڈالنے آئی تو اس نے دیکھا کہ اشرف کوہلو میں جوتا ہوا ہے۔ اشرف نے اسے دیکھ کر خوشامد کے ساتھ کہا، خدا کے لیے مجھے کھول دو، میری ماں رو رو کر مر جائے گی۔ تیلی کی بیوی کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے چپکے سے اشرف کو کھول دیا اور وہ جلدی سے نکل کر بھاگ گیا۔ اشرف کے پاس اب روٹی نہ تھی، اس لیے آگے جانا دشوار تھا۔ مجبوراً وہ گھر کی طرف چل دیا۔ بڑھیا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، کہو بیٹا، کیا لائے کما کر؟ اشرف روتے ہوئے بولا، اماں کچھ بھی نہیں، آج روٹی کتا لے کر بھاگ گیا تو میں واپس آ گیا، بھوک کر کیسے سفر کرتا؟ پھر روتے کیوں ہو؟ تمہیں مارتی تو نہیں ہوں میں؟ اماں، مجھے ایک تیلی نے کوہلو میں جوت دیا تھا، میرے دونوں کندھے سوج گئے ہیں۔ کوہلو میں جوت دیا تھا تمہیں تیلی نے؟ ہاں اماں، کوہلو میں جوت دیا تھا۔ کیوں؟ تیلی کا بیل دبلا اور کمزور تھا، اس نے مجھے 2 روپے مہینے پر نوکر رکھا اور کوہلو میں جوت دیا۔ تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ میں ایک امیر آدمی کا لڑکا ہوں، گھر سے لڑ کر چل آیا ہوں، مجھے نوکر رکھ لو۔ اچھا یہ بات ہے، تم نے جھوٹ بولا جب ہی تیلی نے تمہیں کوہلو سے جوت دیا۔ تم غریب آدمی کے لڑکے ہو، تم نے یہ کیوں کہا کہ میں امیر آدمی کا لڑکا ہوں؟ بس اسی کی وجہ سے تمہیں سزا ملی۔ اب رونے دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ آئندہ اس بری عادت سے توبہ کر لو اور جب کہیں جاؤ ہمیشہ اپنا حال سچ سچ بتاؤ۔ 1 مہینے تک اشرف بیکار گھر پڑا رہا۔ اس کی ماں نے اکتا کر پھر کہا، اشرف بیٹا، تم نوکری تلاش نہیں کرتے؟ تلاش کہاں کروں اماں، پردیس میں بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں پردیس جاتے ہوئے ڈرتا ہوں، کہیں اور کوئی آفت نہ آ جائے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے بیٹا، مرد ہو کر ڈرتے ہو؟ ہمت اور حوصلے سے کام لو، اپنے باپ کو دیکھو، پردیس میں کب سے پڑا ہے۔ بات یہ ہے اماں،
کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، کہیں اس کی وجہ سے کسی اور بڑی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ تم کہتی ہو نا کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم جھوٹ بولتے ہی کیوں ہو؟ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اچھا اماں، تو ایک مرتبہ اور تم کسی سے سیر آٹا بھر ادھار لو اور میرے لیے ناشتہ پکا دو۔ کل سویرے ہی میں پھر نوکری ڈھونڈنے لے چلا جاؤں گا اور اب کی مرتبہ ضرور کچھ نہ کچھ کما کر ہی لاؤں گا۔ بڑھیا نے پڑوسن سے کہا، بہن سیر بھر آٹا اور دے دو، اشرف نوکری کرنے جا رہا ہے، وہ کچھ کما کر لائے گا تو میں تمہارا سارا آٹا دے دوں گی۔ پڑوسن بڑی نیک عورت تھی، اس نے جھٹ سیر بھر آٹا تول دیا۔ بڑھیا نے 4 بجے رات سے اٹھ کر روٹیاں پکائیں اور کپڑے میں باندھ کر بیٹے کو دی دیں۔ چلتے وقت بولی، دیکھو بیٹا، جھوٹ نہ بولنا اور ہمت سے کام لینا، جو مصیبت پڑے اسے برداشت کرنا۔ اشرف ماں کو سلام کر کے چلا، پہلے وہ پچھم کی طرف گیا، اب کی پورب کی جانب چلا، چلتے چلتے دور نکل گیا۔ آج دن بھر روٹی بھی نہیں کھائی، بھوکا ہی چلتا رہا۔ شام کو ایک گاؤں میں ایک عورت کے دروازے پر جا ٹھہرا۔ عورت گھر میں نہ تھی، بہت رات گئے وہ آئی تو اس نے مسافر کو دروازے پر سوتے دیکھا۔ عورت اسے دیکھ کر بہت ڈری، معلوم نہیں کون ہے۔ اشرف کو جگا کر بولی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اشرف بولا، مسافر ہوں، نوکری کرنے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت غریب آدمی ہو، شاید تم نے روٹی بھی نہیں کھائی۔ ٹھہرو، میرے گھر میں جو کچھ بچا کچا ہے میں ابھی لاتی ہوں، تم اسے کھا کر پیٹ بھر لینا۔ اشرف اپنے آپ کو غریب کہتے ہوئے شرماتا تھا۔ اس نے کہا، میں غریب نہیں ہوں، بلکہ ایک امیر آدمی کا لڑکا ہوں، گھر سے لڑ کر چل آیا ہوں، روٹی میرے پاس اب بھی بہت ہے، تم اطمینان رکھو، میں خوب پیٹ بھر کر کھا چکا ہوں۔ تم امیر آدمی کے لڑکے نہیں ہو، صورت سے تو بہت غریب معلوم ہوتے ہو، شاید تم جھوٹ بول رہے ہو، دیکھو شرماؤ نہیں، سچ سچ بتاؤ۔ نہیں یہ بات نہیں، تم میری صورت سے غلط اندازہ لگا رہی ہو، میں بہت دور سے پیدل چل کر آ رہا ہوں، اسی وجہ سے میرا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اچھا تو آرام سے سو جاؤ۔ اشرف نے ماں کی ہدایت کے خلاف پھر جھوٹ بولا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اس کی سزا بھگت چکا تھا، لیکن اول تو رات کا وقت تھا، دوسرے اس کی بات چیت عورت سے ہوئی تھی جس سے اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ یہی سوچ کر اشرف نے ایک مرتبہ اور جھوٹ بول دیا۔ بہت رات گئے عورت کے مکان میں کچھ آہٹ سی ہوئی اور آہستہ آہستہ کسی کے بات چیت کرنے کی آوازیں آئیں۔ اشرف جاگ رہا تھا، اسے نہ معلوم ہوا۔ تھوڑی دیر میں مکان کا دروازہ کھلا اور بڑھیا نے اشرف کو آواز دے کر کہا، بھیا اندر آ جاؤ، معلوم ہوتا ہے کہ تم ڈر رہے ہو۔ اشرف اندر چلا گیا۔ عورت نے کواڑ بند کر لیے اور اشرف سے اناج کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، بھیا تم کمرے کے قریب چادر بچھا کر لیٹ جاؤ۔ اشرف کے لیٹتے ہی عورت نے چراغ بجھا دیا۔ اندھیرا ہوتے ہی ایک آدمی اشرف کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سے اشرف کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں، دوسرے ہاتھ سے اس کا گلا دباتے ہوئے بولا، نکال تیرے پاس کیا ہے؟ اشرف نے کپڑے میں بندھی روٹیاں دے کر کہا، لو میرے پاس تو بس یہ روٹی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ بھی نہیں؟ اس نے زور سے اشرف کے منہ پہ تماچا مار کے کہا، بالکل نہیں بھائی، میرے پاس اور کیا ہوتا، میں تو ایک غریب آدمی کا لڑکا ہوں اور نوکری کرنے جا رہا ہوں۔ جھوٹ بکتا ہے، تو ایک امیر آدمی کا بیٹا ہے اور لڑ کر گھر سے بھاگ کر آیا ہے، تیرے پاس ضرور بہت سا روپیہ ہوگا، جلدی بتا نہیں تو ابھی گلا گھونٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر چور نے اور زور سے اشرف کا گلا دبایا۔ اشرف اب سمجھا کہ جھوٹ بولنا کس قدر خطرناک ہے۔ اس دن بھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے مصیبت میں پھنس گیا تھا اور آج بھی اسی وجہ سے موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ اگر میں پہلے ہی سچ سچ کہہ دیتا تو یہ آفت کیوں آتی؟ بہت دیر تک چور اشرف کا گلا دباتا رہا۔ آخر اس نے اشرف کی جیبیں ٹٹولیں، سب کپڑے اتار کر اس کی تلاشی لی۔ جب کچھ نہ ملا تو جل کر اشرف کو خوب پیٹا اور روٹی چھین کر اسے گاؤں سے بھگا دیا۔ اندھیری رات میں اشرف جنگل کی طرف جاتے ہوئے بہت ڈرا، مگر کرتا کیا، یہاں ٹھہرنا بالکل ممکن نہ تھا۔ بڑی مشکل سے وہ سڑک پر آیا اور روتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ جب گھر پہنچا تو ماں نے دیکھتے ہی کہا،
کہو بیٹا اشرف، کچھ لائے کما کر۔ اشرف چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ماں نے پوچھا، آخر کیا بات ہے، آج کیوں روتے ہو؟ اشرف نے سارا قصہ ماں کو سنایا۔ بڑھیا نے سارا ماجرا سن کر اشرف کو بڑی لعنت ملامت کی اور کہا، دیکھو میں نے چلتے چلتے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، مگر تم نے مانا نہیں۔ جو کچھ ہوا یہ سب جھوٹ بولنے کا نتیجہ ہے۔ اب اشرف کو پردیس جاتے ہوئے ڈر معلوم ہونے لگا۔ کئی مہینے تک اس نے گھر سے پاؤں نہ نکالا۔ محلے کے بہت سے لڑکے پردیس گئے اور سب نوکر ہو گئے۔ ایک اشرف ہی تھا کہ گھر میں بیکار پڑا وقت گنوا رہا تھا۔ ایک دن اشرف کی ماں نے پھر کہا، بیٹا اشرف کب تک عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھے رہو گے؟ دیکھو ذرا ذرا سے لڑکے کوسوں دور پردیس میں جا کر نوکر ہو گئے، تم گھر کے پچھواڑے جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہو، اس طرح کب تک کام چلے گا؟ اشرف کو گھر سے نکلنے کی ہمت تو نہ ہوتی۔ 2 مرتبہ ایسے واقعات ہو چکے تھے کہ پردیس کے نام سے بھی اشرف کے بدن کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا، لیکن ماں کے کہنے سننے سے اس نے پھر جرأت کی اور ماں سے کہا، اچھا ماں، آج پھر کسی سے سیر بھر آٹا ادھار لے کر روٹی پکا دو، میں کل پھر پردیس جاؤں گا اور اس مرتبہ کچھ نہ کچھ کما کر ہی لاؤں گا، خالی ہاتھ کبھی واپس نہ آؤں گا۔ بڑھیا پڑوسن کے یہاں گئی اور ہاتھ پیر جوڑ کر سیر بھر آٹا اور مانگ لائی اور رات ہی کو روٹی پکا کر رکھ دی۔ اشرف 4 گھڑی رات ہی سے چل دیا۔ اب کہ اس نے اور ماں سے کہا، اچھا ماں، آج پھر کسی سے سیر بھر آٹا ادھار لے کر روٹی پکا دو، میں کل پھر پردیس جاؤں گا اور اس مرتبہ ضرور کچھ نہ کچھ کما کر لاؤں گا، خالی ہاتھ کبھی واپس نہ آؤں گا۔ بڑھیا پڑوسن کے یہاں گئی اور ہاتھ پیر جوڑ کر سیر بھر آٹا اور مانگ لائی اور رات ہی کو روٹی پکا کر رکھ دی۔ اشرف 4 گھڑی رات ہی سے چل دیا۔ اب کہ اس نے دکن کی طرف رخ کیا، چلتے چلتے شام ہو گئی۔ رات کو وہ ایک سرائے میں جا کر ٹھہرا۔ وہاں اور بہت سے مسافر ٹھہرے ہوئے تھے۔ رات کو اشرف انہی کے ساتھ رہا۔ ایک مسافر نے اس سے پوچھا، صاحبزادے کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اشرف بولا، گھر سے نوکری کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنی سی عمر میں کیا ضرورت پڑ گئی نوکری کی؟ اشرف نے کہا، جناب بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی کا لڑکا ہوں، میری ماں بہت بوڑھی ہے اور مفلس ہے، گھر میں کھانے تک کو نہیں، مجبوراً نوکری کرنے جا رہا ہوں۔ مگر تم صورت سے تو امیر آدمی معلوم ہوتے ہو، شاید تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بھائی سچ سچ کہو، میں تم سے کچھ چھین نہ لوں گا۔ اشرف نے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں بہت غریب آدمی کا لڑکا ہوں۔ پھر تمہیں نوکری کتنے پیسے کی ملے گی؟ 2 روپے کی مل بھی گئی تو کیا خود کھاؤ گے یا ماں کو بھیجو گے؟ تم فضول پردیس میں مارے مارے پھر رہے ہو، آپ ہی بتائیے کہ اور کیا کروں؟ تم غریب آدمی کے لڑکے ہو، اس لیے مجھے تم پر رحم آ گیا۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتائے دیتا ہوں، اگر تم نے ہمت سے کام لیا اور کچھ محنت بھی کی تو بغیر نوکری کیے بہت مالدار ہو جاؤ گے اور اپنی ماں کو بھی خوش رکھ سکو گے۔ ضرور بتائیے، خدا کے لیے جلدی بتائیے۔ دیکھو صاحبزادے، کسی سے تذکرہ نہ کرنا، یہاں سے کوسوں کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، بہت اونچا، آسمان کے برابر۔ دور سے دیکھنے پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو سر پہ اٹھائے کھڑا ہے۔ اس پہاڑ کے چاروں طرف بڑا گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل میں شیر، چیتے، ریچھ، بھیڑیے غرض ہر قسم کے درندے رہتے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ اس کے دروازے پر ہر وقت ایک شیر پہرا دیتا رہتا ہے۔ تم کسی طرح اس سے بچ کر جھونپڑی میں چلے جانا۔ تمہیں اندر جاتے ہی پتھر کا ایک دروازہ نظر آئے گا، اسے آہستہ سے کھولنا، پھر ایک راستہ ملے گا، اس پر سیدھے چلے جانا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد داہنے ہاتھ کو ایک دروازہ اور ملے گا، اسے کھول کر اندر چلے جانا۔ اب تم ایک چھوٹے سے پختہ مکان میں پہنچ جاؤ گے۔ اس مکان میں جگہ جگہ چولہوں پر بہت سی دیگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ ان دیگوں پر لوہے کے طباق ڈھکے ہوئے ہیں۔ تم پوچھو گے دیگوں میں کیا ہے؟ اس کا جواب بہت ہی من بھاتا ہے۔ سنو بھولے اور غریب لڑکے، ان میں بہت سی اشرفیاں اور چاندی سونے کی اینٹیں بھری ہوئی ہیں۔ تمہیں جتنی اشرفیوں اور سونے چاندی کی ضرورت ہو ایک گٹھری میں باندھ کر لے آنا، مگر خبردار کسی سے ذکر نہ کرنا، نہیں تو مارے جاؤ گے۔ یاد رکھو،
شیر نے تمہیں دیکھ لیا تو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، اور بہت آہستہ آہستہ دبے پاؤں جانا۔ تم غریب آدمی کے لڑکے ہو اور تم نے اپنا سب حال ٹھیک ٹھیک مجھے بتایا ہے، اس لیے مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی ہے اور میں نے تمہیں جادو کے خزانے کا پتہ بتا دیا ہے۔ میں بھی ایک مرتبہ وہاں سے بہت سی اشرفیاں لے کر آیا تھا، اب میں ان سے تجارت کرتا ہوں اور بہت مالدار ہو گیا ہوں۔ تمہارے سامنے یہ جتنے اونٹ سامان سے لدے پڑے ہیں یہ سب میرے ہیں۔ دیکھو لڑکے، زیادہ لالچ میں نہ پڑنا، ایک دفعہ جانے کے بعد دوسری دفعہ ہرگز ادھر کا رخ مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تم آج ہی یہاں سے چل دو اور جادو کے خزانے کا کھوج لگا کر وہاں سے اشرفیوں کی گٹھری باندھ لاؤ۔ اشرف نے بہت غور سے مسافر کی باتوں کو سنا اور جو پتہ اس نے بتایا تھا اسے اچھی طرح یاد کر لیا اور اسی دن سرائے سے چل دیا۔ اشرف سیدھا اس پہاڑ کی طرف چلا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچا اور اپنے ٹھہرنے کو ایک جگہ تلاش کی۔ اس شہر میں ایک بوڑھا تاجر رہتا تھا جو کپڑے کی تجارت کیا کرتا تھا۔ اشرف اسی کے یہاں ٹھہرا۔ اس نے اشرف سے پوچھا کہ تم کون اور کہاں جا رہے ہو؟ اشرف بولا، میں ایک غریب آدمی کا لڑکا ہوں، میرے ماں باپ بہت غریب ہیں۔ باپ پردیس میں نوکر ہے، بوڑھی ماں گھر رہتی ہے، باپ جو کچھ بھیجتا ہے اس میں گزر نہیں ہوتی، اسی وجہ سے روپیہ کمانے جا رہا ہوں۔ تاجر نے اشرف کو بہت آرام سے ٹھہرایا۔ صبح کو جب وہ چلنے لگا تو اسے بہت اچھے اچھے کپڑے دیے اور کہا کہ تم بڑے اچھے لڑکے معلوم ہوتے ہو، تم نے اپنا سارا حال مجھے سنا دیا، جس کو سن کر میرے دل میں تمہارے ساتھ ہمدردی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اشرف وہاں سے چل کر شام کو دوسرے شہر میں پہنچا۔ وہاں اسے ایک فوجی افسر نے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ اس کے پوچھنے پر سارا حال اپنا اشرف نے سچ سچ بتا دیا۔ اشرف جھوٹ بولنے اور سچ کہنے کا اچھی طرح تجربہ کر چکا تھا، اب وہ کسی صورت بھی جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ چلتے وقت فوجی افسر نے اشرف کو ایک تلوار اور ایک عمدہ بندوق دے کر کہا کہ یہ دونوں چیزیں میں تمہیں دیتا ہوں، جنگل میں اگر کوئی خطرہ پیش آ جائے تو تم ان سے کام لے سکتے ہو۔ اس بندوق کی گولی ہمیشہ نشانے پر ہی لگتی ہے، کبھی خطا نہیں کرتی۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو، مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے۔ اگلے دن اشرف تلوار اور بندوق لے کر وہاں سے بھی چل پڑا اور اسی طرح بہت سے شہروں میں ٹھہرتا ہوا وہ اس پہاڑ کے قریب جا کر پہنچا جس کے اوپر جادو کا خزانہ تھا، اور دور سے پہاڑ کو دیکھ کر اشرف دل ہی دل میں خوش ہونے لگا اور سمجھا کہ اب میں بہت سی اشرفیاں لے کر آؤں گا، مگر ساتھ ہی شیروں چیتوں کا بھی اسے خیال آیا۔ اب وہ درندوں سے بہت ڈر رہا تھا۔ فوجی افسر کی دی ہوئی تلوار اور بندوق اس کے پاس موجود تھی، جس سے وہ خطرے کے وقت کام لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اور خزانہ حاصل کرنے کی دھن میں وہ تیز تیز چلا جا رہا تھا۔ اشرف پہاڑ کے قریب پہنچا تو گھنا جنگل آ گیا۔ کئی جگہ اسے شیر اور چیتے نظر آئے جن کو اس نے بندوق سے مار ڈالا۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد اشرف کو کوئی گاؤں یا شہر نہ ملا، سب طرف جنگل ہی جنگل تھا، آبادی نام کو نہ تھی۔ پہاڑ تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تو اشرف ایک اونچے پیڑ پر چڑھ گیا اور صبح تک وہیں بیٹھا رہا۔ سورج نکلتے ہی اس نے چلنا شروع کیا۔ دوپہر ہوتے ہوتے اشرف پہاڑ پر پہنچ گیا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا تو واقعی ایک بہت بڑا شیر اس کے دروازے پر لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ شیر کی صورت بہت ڈراؤنی تھی۔ اس کے لمبے لمبے اور موٹے موٹے ہاتھ پاؤں دیکھ کر پہلے تو اشرف کو ڈر معلوم ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ اس کے پاس سے گزرنا بہت خطرناک ہے، اگر یہ جاگ اٹھا تو مجھے چبا ہی ڈالے گا، بہتر ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ لیکن اسے مسافر کی یہ بات یاد آ گئی کہ تم نے ہمت سے کام لیا تو مالدار ہو جاؤ گے۔ اشرف نے سوچا کہ ہمت اور بہادری کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے ہمت نہ ہارنی چاہیے۔ اور اب رہا کیا ہے، پالا تو میں جیت چکا ہوں، ذرا سی کسر باقی ہے، وہ بھی پوری ہوئی جاتی ہے۔ اشرف نے دل مضبوط کیا اور بندوق ہاتھ میں لے لی، پھر دبے پاؤں وہ شیر کے پاس سے گزر کر جھونپڑی کے اندر پہنچ گیا اور پتھر کا دروازہ کھول کر جس طرح مسافر نے بتایا تھا
جادو کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ مسافر نے کوئی بات جھوٹ نہ کہی تھی، جو کچھ کہا تھا سب درست تھا۔ پختہ کمرے میں پہنچ کر اشرف نے دیکھا کہ برابر برابر بہت سے چولہے رکھے ہوئے ہیں، سب پر تانبے کی ڈھکی ہوئی دیگیں رکھی ہوئی ہیں۔ اشرف نے ایک دیگ کو کھولا تو اس میں منہ تک اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ اشرف نے جلدی جلدی تاجر کے دیے ہوئے کپڑے میں اشرفیاں باندھ لی، پھر دوسری دیگ کو کھولا، اس میں سونے کی اینٹیں تھیں، ایک کپڑے میں انہیں باندھا، اور تیسری دیگ کھولی، اس میں چاندی کی اینٹیں بھری ہوئی تھیں۔ اشرف نے اس میں سے بھی کچھ اینٹیں بھریں۔ اب اس نے چوتھی دیگ کو کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا تو ایک بڑا سا کالا سانپ پھنکار مار کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چوڑے اور ہیبت ناک پھن کو دیکھ کر اشرف سہم گیا اور اسے موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ اشرف نے اپنے اوپر بہت ملامت کی اور دل میں کہا، آخر چوتھی دیگ کھولنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے پاس کمی کس بات کی تھی؟ میں جتنا سونا چاندی اٹھا سکتا تھا اس سے زیادہ مجھے مل گیا تھا، پھر اس قدر لالچ میں کیوں پڑا؟ موت سر پر منڈلانے لگی۔ ضرور یہ لالچ کا ہی کڑوا پھل ہے۔ سانپ دیگ میں کھڑا جھوم رہا تھا اور بار بار اشرف کو ڈسنے کے لیے اس کی طرف جھکتا تھا۔ اشرف اس کی پتلی زبان دیکھ کر لرز جاتا تھا۔ اس خطرے کے وقت اسے فوجی افسر کی تلوار یاد آئی جو اس کی کمر میں بندھی ہوئی تھی۔ اشرف نے جلدی سے تلوار میان سے نکال کر پوری طاقت سے ایک ہاتھ رسید کیا تو سانپ کا پھن کٹ کر دور جا پڑا۔ اشرف نے اس کامیابی کو بہت غنیمت خیال کیا اور گٹھری سر پر رکھ کر وہ خزانے سے نکل آیا۔ جب جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا تو پیروں کی آہٹ سے شیر جاگ پڑا اور اشرف کو دیکھتے ہی وہ راگ کر اس پر جھپٹنے کا ارادہ کیا۔ اشرف نے گٹھری زمین پر ڈال دی اور فوراً بندوق نکال لی۔ شیر ابھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا کہ اشرف نے بندوق چلا دی۔ گولی شیر کی پیشانی پر لگی اور وہ اونچا اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ جب اشرف کو اطمینان ہو گیا کہ شیر مر چکا تو پھر گٹھری سر پر رکھ کر جھونپڑی سے نکل آیا اور جلدی جلدی راستہ طے کرنے لگا۔ جہاں شام ہو جاتی ٹھہر جاتا، صبح ہوتے ہی پھر چلنا شروع کر دیتا۔ راستے میں کئی جگہ اسے چور اور ڈاکو ملے اور وہ دور ہی سے للکار کر اشرف سے پوچھا، کیا لیے جاتے ہو؟ اشرف نے فوراً کہہ دیا، اشرفیاں اور چاندی سونے کی اینٹیں لیے جا رہا ہوں۔ ڈاکو ہنس کر بولے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پاگل لڑکا ہے، بھلا اس کو اتنی اشرفیاں کہاں سے مل جاتی، اور مل جاتی تو یہ ہمیں بتانے والا تھا۔ کسی نے اشرف کی بات کا یقین نہیں کیا اور وہ بہت سے خطروں سے بچ کر نکل آیا۔ راستے میں اشرف جن جن لوگوں کے یہاں ٹھہرتا ہوا گیا، واپسی میں سب سے اس نے ملاقات کی اور تھوڑی تھوڑی اشرفیاں انہیں بھی دیں۔ بہت دنوں کے بعد وہ اپنے گھر پہنچا۔ کئی دن کی ماں بھوکی تھی، بیٹے کی آنے کی آہٹ سن کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے سے اشرف گٹھری سر پہ رکھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی، دوڑ کر بیٹے کی بلائیں لیں۔ اشرف نے گٹھری زمین پر رکھ کر ماں کو سلام کرنے کے بعد کہا، اماں لو، میں بہت سی اشرفیاں اور سونا چاندی لے آیا، اب جو تمہارا جی چاہے پکا کر کھاؤ، جیسا جی میں آئے ایسا سی کر پہنو، مگر پہلے اس میں سے 4 سیر اشرفیاں تول کر پڑوسن کو دے آؤ۔ بڑھیا بولی، اشرف تو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، بھلا اتنی اشرفیاں کون دے دیتا؟ ماں، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اگر میں پہلے کی طرح جھوٹ بولتا رہتا تو تمہارے کہنے کے مطابق اتنی اشرفیاں مجھے کبھی نہ ملتی۔ ماں کے سامنے جب اشرف نے گٹھری کھولی تو اسے اشرف کی باتوں پہ یقین ہو گیا اور وہ خوشی سے پھول گئی۔ اشرف کو دعائیں دیتے دیتے بڑھیا کا منہ سوکھ گیا۔ بڑھیا گود میں اشرفیاں بھر کر پڑوسن کے یہاں گئی اور بولی، بہن تمہاری دعا سے میرا اشرف خیریت کے ساتھ بہت سا روپیہ لے کر واپس آ گیا، تم اپنے آٹے کی جگہ یہ اشرفیاں لے لو۔ پڑوسن بولی، نہ بہن، میں تنہا اشرفیاں نہ لوں گی، اشرف جو کچھ لایا ہے ان میں سے ایک ایک چیز مجھے بھی دو، میں تمہارے گھر چلتی ہوں اور اشرف سے پوچھتی ہوں کہ وہ کیا کیا لایا ہے۔ پڑوسن اشرف کے پاس آئی اور اس سے پوچھا، بیٹا سچ سچ بتا، تو کیا کیا لایا ہے؟ اشرف بولا، خالہ، اشرفیاں اور سونے چاندی کے بہت سی اینٹیں لایا ہوں۔ پڑوسن نے بڑھیا سے کہا، بہن
एक एक ईंट मुझे भी दो। बुढ़िया ने कोई जवाब ना दिया। अशरफ बोला, अम्मा, पड़ोसन ने हमारे साथ बड़ा सलूक किया है। अगर ये बार बार आटा ना देती तो आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होता। इस नेकी का बदला यही है कि इसे एक एक ईंट भी दी जाए। पड़ोसन बहुत सी दुआएं देती हुई लौट गई। अशरफ और इसकी माँ आराम से रहने सहने लगे। अशरफ ने अपने बाप को परदेश से बुला लिया। अब इसे नौकरी करने की ज़रूरत ना रही थी। इसका बेटा बहुत मालदार हो गया था। अशरफ ने रहने को उम्दा सा मकान बना लिया और बहुत सा रुपया लगाकर तिजारत करने लगा। मगर फिर कभी पहाड़ पर जाने का इसने इरादा ना किया। इसे झूठ और लालच की काफ़ी सज़ा मिल चुकी थी। अब वो इन बुरी आदतों से हमेशा बचने लगा था।